امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت پر اس وقت آزمائشیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے۔ کب؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب بعد میں آنے والے پہلے گزر جانے والے مسلمانوں کو لان تان کا نشانہ بنائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مقابل ہے، نہ مماثل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین بنا کر اور ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ جن کی تشریف آوری کی وجہ سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر
بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذی شان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذی شان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر میرے سمیت اللہ سب کو سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ نے آج کی اس پر رحمت اور پر برکت مجلس کے اندر مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے، میں انشاءاللہ قرآن و سنت کے دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو آگاہ اور آشنا کروں گا۔ آپ جانتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق دور حاضر انتہائی پر فتن دور سے گزر رہا ہے۔ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے اور ان کی روحانی طاقت کو تباہ کرنے کے لیے نت نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ دشمن اسلام قرب قیامت کے اس دور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو بالخصوص اصحاب رسول سے بیگانہ کرنے پر کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ اور مسلمانوں کی غفلت سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اصحاب رسول کے فضائل و مناقب کو
اپنے گماشتوں کے ذریعے متنازع بنا کر مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو تقسیم کر کے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا و مولا، میرے رہبر و رہنما، میرے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1500 سال قبل یہ فرما گئے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر بیان کیا ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور علم کے اٹھ جانے کی وجہ سے وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے رونما ہوں گے، نئے نئے فتنے جنم لیں گے، اور فتنے اس قدر رونما ہوں گے کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یصبح الرجل مومنا او یمسی کافرا، کہ اگر صبح کے سویرے میں انسان مومن ہوگا تو رات کے اندھیرے میں کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اگر رات کی تاریکی میں مومن ہوگا تو صبح کے سویرے میں کافر ہو چکا ہوگا۔ پتا ہے یہ خرابی کیسے پیدا ہوگی؟ ایسے کیوں ہوگا کہ ایک بندہ رات کو مومن ہے، صبح کافر ہو گیا ہے، صبح مومن ہے، رات کو کافر ہو گیا ہے؟ ایسے اتنی جلدی انقلاب کیسے آیا، تبدیلی کیسے آئی؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟
اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وجہ یہ ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اللہ لوگ دین کے بدلے دنیا کے لیے دین کو فروخت کر دیں گے، دین کو بیچ ڈالیں گے۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں یلکشو، لالچ اس امت کو تباہ کر دے گا، ہرس طمع، لالچ انسان سے دین جیسی نعمت کو بھی چھین لے گا۔ اس لالچ نے بھائی کو بھائی سے نہیں رہنے دیا، باپ کو بیٹے کے ساتھ نہیں رہنے دیا، برادری کو برادری کے ساتھ نہیں رہنے دیا، ٹھیک ٹھاک حاجی نمازی مولوی قاری کو دین کے ساتھ نہیں رہنے دیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے سکول کالجز میں پڑھے لکھے اور جاہل لوگ کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کل تک تو وہ اہل سنت کے عقائد سے متفق تھا، آج تبدیلی کیسے آ گئی؟ تبدیلی لالچ لے کے آیا ہے، دنیا لے کے آئی ہے، نوٹ لے کے آئے ہیں، جہاں سے نوٹ دکھائی دیتے ہیں، ملتے ہیں، بندہ اپنے عقائد کو چھوڑ کر اسی طریقے اور اسی راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فتنوں کی نشاندہی بھی کی ہے، کچھ فتنوں کے بارے میں امت کو آگاہ و آشنا بھی کیا ہے۔ اٹھائیے جامعہ ترمذی کو، پڑھیے جامعہ ترمذی کو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بن ابی طالب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلة، جب میری امت میں، میری امت کے لوگوں میں 15 خصلتیں پائی جانے لگیں گی، 15 چیزیں رونما ہوں گی، دکھائی دیں گی۔
امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل بحل بلاء، ان 15 خصلتوں کی وجہ سے جب امت کے لوگوں میں یہ پائی جانے لگیں گی تو ان پر بلائیں، ان پر آزمائشیں، ان پر تکلیفیں، ان پر آلام، ان پر دکھ، ان پر مصائب کا نزول ہوگا۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 15 خصلتیں گن کے بتائی جو اس امت کی تباہی کا باعث بنے گی۔ جب بندہ ان فتنوں میں مبتلا ہوگا پھر کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر نہیں بن سکتا۔ اب ان 15 خصلتوں میں سے ایک خصلت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فتنے کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت پر اس وقت آزمائشیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے۔ کب؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب بعد میں آنے والے پہلے گزر جانے والے مسلمانوں کو لان تان کا نشانہ بنائیں گے۔ گزر جانے والے مسلمانوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، پہلے مسلمانوں کو گالیاں دیں گے، پہلے مسلمانوں پر تبرہ کریں گے، کیچڑ اچھالیں گے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے مسلمان کون ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دانوے تلمس طے کیا، جنہوں نے دین رسول اللہ سے پڑھا، جنہوں نے اسلام کی تربیت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی، وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جن کی اللہ کے پیغمبر نے ایسی تربیت کی، جن کو ایسا دین سمجھایا، جن کو ایسی تعلیم دی کہ ان کی تربیت کو دیکھ کر آسمان والے کو آسمان سے کہنا پڑا، آسمان سے بولنا پڑا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تو نے تربیت کی ہے، جن کو تو نے دین پڑھایا ہے، جو جماعت تو نے کھڑی کی ہے، جو جماعت تو نے تشکیل دی ہے، دین کے جو مجاہد، اسلام کے جو سپہ سالار،
تو نے تیار کیے ہیں، اے محبوب مجھے اتنے پسند آئے ہیں، اب یہ جماعت تیری جماعت نہیں رہی بلکہ عرش والے کی بھی جماعت بن گئی۔ اور صرف جماعت نہیں بنی، ہم المفلحون، میں آسمان سے گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات راہ راست چھوڑ سکتی ہے، ساری کائنات ناکامی کے راستے پہ چل سکتی ہے، اے نبی تیرے صحابہ کو یہ اعزاز بخش رہا ہوں، ہم المفلحون، ساری کائنات کان کھول کے سن لے، میں نے محمد کی جماعت کو کامیاب جماعت بنا دیا ہے۔ جن کو کامیابی کے ٹکٹ آسمان کے خالق و مالک نے دیے، جن کو فوز و فلاح کا پیغام آسمان سے آیا، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المہتدون، اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الصادقون۔ اور جن کے سینوں پر آسمان کے خالق و مالک نے تمغے سجائے ہیں، آج آصف منیر کے سینے پر کئی تمغے لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں نا؟ کسی کو کہو ہاں کہ ان کے خلاف کوئی بات کر کے دکھائے، کبھی سوچا ہے آصف منیر کے سینے پہ تمغے کس نے لگائے؟ پاکستان کے حکمرانوں نے۔ اس کے سینے پہ لگے ہوئے تمغوں کی وجہ سے کوئی اس کے خلاف بات کرنے کی جرات؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان میں صحابہ رسول کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، اور جن کے سینوں پر کامیابی، کامرانی، فوز و فلاح، نجات کے تمغے بھی لگائے ہیں تو عرش والے خدا نے لگائے۔ ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، ان پہ تبرے کرتے ہو، ان پہ کیچڑ اچھالتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بتلایا، اور جو آج نبی کے مجاہدوں کی، نبی کے دیوانوں اور پروانوں کی پرواہ نہیں کرتے، مجھے بتاؤ وہ تمہاری فوج اور تمہارے ملک کی پرواہ کیا کریں گے؟ تمہارے ملک پہ مسائل نہیں برسائیں گے تو کیا کریں گے؟ تمہاری افواج کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ آؤ اپنے ملک کی افواج کی بھی حفاظت کرو، اور اللہ اور رسول کی فوج کی بھی حفاظت کرو۔ اگر چاہتے ہو تمہارے ملک میں امن ہو، اگر چاہتے ہو تمہارے ملک میں سکون ہو، اگر چاہتے ہو تم چین کی زندگی بسر کرو، تو اللہ اور رسول کے فوجیوں کا بھی دفاع کرو، اپنے ملک کی افواج کا بھی دفاع کرو، پھر دیکھو امن ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے،
افسوس کی بات ہے، تنقید بھی سب سے زیادہ اس شخص پہ کی جاتی ہے جو کائنات میں محمد کی امت میں سب سے پہلا مسلمان ہے۔ اگر اس کو مسلمانوں کی صف سے نکال دیا جائے، اس کو مسلمانوں کی صف سے خارج کر دیا جائے، دنیا میں کوئی مسلمان رہتا نہیں رہتا ہے۔ اور ہم اتنی بڑی جرت کرتے ہیں، اتنے بے خوف ہو کر تحریروں اور تقریروں میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں، کان الناس اہل ردت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثۃ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو جماعت نبی پاک نے تیار کی تھی نبی کی وفات کے بعد، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، سوائے 3 کے سارے ہی مرتد ہو گئے تھے۔ کون بچا ہے؟ اسلام کی تاریخ پر خود اپنے ہاتھوں سے سیاہی ملنے والے نام نہاد مسلمانوں، یہ اسلام کی کون سی خدمت سر انجام دے رہے ہو؟ یہ کون سا اسلام کا کام سر انجام دے رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتا ہے اسلام کا سب سے پہلا سپاہی نبی کی امت میں کون ہے؟ کیوں ڈر کے بولتے ہو؟ اس پہلے یہی تو وجہ ہے، اسی غفلت، سستی اور کاہلی نے اسلام کے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق پہ تنقید کرنے کا دروازہ کھولا ہے۔ اگر مومن و مسلمان کی غیرت زندہ ہوتی، مومن و مسلمان سستی اور کاہلی کا لبادہ نہ اوڑھے ہوتا، مومن و مسلمان چاق و چوبند، چوک و چوراہوں میں کھڑا دکھائی دیتا۔ رب محمد کی قسم ہے، کوئی صدیق کی صداقت پہ انگلی اٹھا سکتا نہیں تھا۔ کمزوری تو ہماری ہے، ہم نے قوم کو اس سچائی اور اس حقانیت کی طرف دعوت ہی نہیں دی۔ آئے، نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، عبادات سر انجام دی، اور گھر نرم اور گرم بستروں میں جا کے گھس گئے۔ جس کا جی چاہے وہ جس کو جی چاہے جو جی چاہے کہتا پھرے۔ المیہ نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر فاروق اعظم کا پتلا بنا کے جلایا گیا ہے۔ میری اور تمہاری حیثیت کیا رہی؟ میرا اور تمہارا اسلام اور مسلمان ہونا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس فاروق کا پتلا جلایا گیا جس فاروق کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اور لوگوں، خطاب کا بیٹا عمر وہ ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ نے اس کے دل اور زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ جس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ کائنات کے امام نے کہا تھا، اے عمر،
میں نبوت کے دروازے کو مقفل کرایا ہوں، میں نبوت کے دروازے کو تالا لگایا ہوں، میں نبوت کا دروازہ بند کرایا ہوں، لیکن سنو، اگر میرے بعد اللہ کسی کو کجاہ رسالت سے مرصع کرتا، تاج نبوت کسی کے سر پہ رکھتا، تو وہ عباس، حمزہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا نام نہیں لیا۔ کائنات کے امام نے کہا میرے بعد اللہ کسی کو نبوت دینا چاہتا تو وہ عمر ابن خطاب کو دیتا۔ آج اس کے پتلے بنا کے جلائے جا رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تمہیں تھبکیاں دے کے سلا رہے ہیں، ہم تمہیں لوریاں سنا رہے ہیں، ہم تمہیں شعر و شاعری سے بہکا رہے ہیں۔ بس سنو، واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگاؤ اور خالی دامن گھروں کو لوٹ جاؤ۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ، کبھی سوچنا تنہائی میں بیٹھ کے۔ کائنات کا پہلا مسلمان کون ہے؟ آج آپ سوشل میڈیا کھولیں، وہ حسن الیاری ہر روز عنوان کوئی بھی ہو، سوال کوئی بھی ہو، اس کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو۔ جن کے اپنے ایمان کی کوئی گواہی دینے والا نہیں، وہ ان کے ایمان کی شہادت مانگ رہا ہے، دلائل و براہین مانگ رہا ہے، اور جن کے ایمان کی گواہی بھی دے رہا ہے، یا عرش والا خدا دے رہا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دے رہا ہے۔ کوئی ہے ان کی زبانوں کو بند کرنے والا؟ کوئی ہے ان کو ٹوکنے اور روکنے والا؟ حکمرانوں تم بھی حیا کرو، تمہارے خلاف بات کی جائے تو قانون حرکت میں آتا ہے، اور صدیق و فاروق کے خلاف بات کی جائے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے اور روکنے والا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کائنات میں سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخل ہوا ہے تو وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض لوگ مغالطے دیتے ہیں، احادیث و تاریخ اور تفسیر کے اندر اگر اقوال اور آثار اکٹھے کیے جائیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پہلا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری تاریخ کو کھنگالو، پوری تفاسیر کی کتابوں کو پڑھو، احادیث رسول کو سامنے رکھو، سب میں سے اقوال اور آثار اکٹھے کرو تو زیادہ سے زیادہ وہ 11 بنتے ہیں۔ کتنے؟ جن میں یہ ہے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے اسلام لانے میں، اور ان 11 اقوال و آثار میں ایک بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور جس کے بارے میں امام کائنات جناب محمد نے فرمایا ہو، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہو کہ سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لانے والا عائشہ کا بابا ابو بکر ہے، اس کو جھٹلایا جا سکتا نہیں، جھٹلایا جا سکتا۔ جاؤ صحیح البخاری کھولو، صحیح البخاری کو پڑھو،
امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم، اور لوگو میرے پروردگار نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ جب میرے اللہ نے تمہاری طرف مجھے بھیجا، سنو، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، جمع کا صیغہ ہے، اس میں سب شامل ہیں۔ مسجد نبوی ہے صحابہ کا جم غفیر، رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کائنات کا امام صحابہ سے کہہ رہا ہے، دارہ اسلام میں داخل ہونے والوں سے کہہ رہا ہے ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ لیکن سنو، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، تم میں سے ہر ایک نے مجھے جھٹلا دیا، تم میں سے ہر ایک نے میری تکذیب کر دی، تم میں سے ہر ایک نے میری دعوت کو پسے پشت ڈال دیا۔ وقال ابو بکر صدق، کائنات میں ایک ہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے میری بات، میری دعوت، میری آواز پہ لبیک کہا ہے، وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے۔ کائنات کے امام نے کہا ہے، رسول ہاشمی نے کہا ہے، تم سب نے مجھے جھٹلا دیا، ابو بکر نے مجھے جھٹلایا۔ ابو بکر نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کام لیا۔ قال ابو بکر صدق، سب سے پہلے میری تصدیق کس نے کی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بتلا، میں نبی کائنات کی بات کو دیکھوں کہ تیرے جھوٹے نظریے، سوچ اور فکر کو دیکھوں؟ سن، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ساری کائنات کو جھٹلایا جا سکتا ہے، جناب محمد کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ آئیے صحیح مسلم میں چلتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، حدیث کے دو راوی ہیں، ایک ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہے عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر بن ابسہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں نبوت کا اعلان کرنے کے بعد شروع کے ایام میں آیا۔ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو چھپ چھپ کے ملتے تھے، خاموشی سے، تنہائی میں، علیحدگی میں ملتے تھے اور یہ اپنی دعوت دیتے تھے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ مسلم کے الفاظ ہیں، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ۔ عمر بن ابشہ کہتے ہیں، میں بھی اسی طرح خاموشی سے، چھپ چھپا کے، آرام سے مکے میں داخل ہوا، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو علم نہ ہو۔ کہتے ہیں میں مکے میں داخل ہوا اور میں خاموشی سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے چلا گیا۔ یہ عمر بن ابسہ جو ہے نا، یہ اسلام لانے سے پہلے بھی شرک کے بڑے خلاف تھے، اسی وجہ سے یہ آئے تھے، یہ پیغام سن کے کہ ایک نبی آیا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہے۔
اسی لیے یہ مکے میں آئے تھے. کہتے ہیں میں رسول اللہ سے ملنے چلا گیا. میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا, کسی کو پتا نہیں ہے, کسی کو علم نہیں ہے, خاموشی سے آیا ہوں. فَقُلْتُ لَهُ, میں نے آپ سے پوچھا ما انتا, آپ کون ہیں, آپ کا تعارف کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب دیتے انا نبی, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. عمر بن ابسہ کہتے ہیں فَقُلْتُ, میں نے پھر سوال کیا وَمَا نَبِيٌّ, یہ کون ہے نبی, کیا ہے نبی یہ؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ارسلنی اللہ. پوچھتے ہو کون ہے نبی, کس کو نبی کہتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ مبعوث کرے, خود نہیں بنتا. نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ مبعوث کرے. کہا مجھے اللہ نے مبعوث کیا, ارسلنی اللہ, مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے, اللہ نے بھیجا ہے, میں اس لیے آیا ہوں. اب وہ کہتا ہے فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ, مجھے بتائیں آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے, آپ کون سی دعوت لے کے آئے ہیں, کون سا پیغام لے کے آئے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ارسلنی بسلالۃ الارحام وکسر الاوثان ان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیئا. کہتے ہیں پوچھتے ہو اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا ہے, میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قال ارسلنی بسلالۃ الارحام, میرے آنے کا مقصد یہ ہے میں کٹے ہوئوں کو جوڑنے آیا ہوں, میں صلہ رحمی کا درس دینے آیا ہوں, دور دور رہنے والوں کو قریب کرنے آیا ہوں. میرے آنے کا مقصد یہ ہے میں دور رہنے والوں کو قریب کرنے آیا ہوں. بس نہیں فرمایا وَقَسْرِ الْأَوْثَانِ, میں بتوں کو توڑنے آیا ہوں. بس کہا نہیں ان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیئا, میں توحید کی دعوت دے کر شرک کی گردن مروڑنے آیا ہوں. اب عمر بن ابسہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے یہ سب کچھ سننے کے بعد آپ سے سوال کیا فمن معک علی ھذا, آپ اتنا بڑا مشن لے کے آئے ہیں, آپ بتائیں اس وقت آپ کے ساتھ ہے کون؟ آپ کی جماعت کے لوگ کتنے ہیں, آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ ابتدائی ایام کی بات ہے نا, ابتدائی دنوں کی بات ہے. بتاؤ فمن معک علی ھذا, کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, کون ہے آپ کے ساتھ؟ کائنات کے امام نے جواب دیا, کہا قال حر و عبد
میرے ساتھ اس وقت ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے. ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے. میں نے پوچھا وہ کون ہے آزاد آپ کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے آج کے دن آپ کے ساتھ کون ہے؟ کائنات کا امام بولا، کائنات کا رہبر بولا، کائنات کا پیشوا بولا. وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عمر بن ابسا کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. قال انی معہو یومئذ ابا بکر. اللہ کی قسم اس دن جناب محمد کے ساتھ تھا تو وہ ابو بکر تھا رضی اللہ تعالی. اور یہیں پہ بس نہیں، اگلے الفاظ پتہ کیا ہے حدیث کے؟ ممن آمن بہ. ابو بکر صرف ساتھ نہیں تھا بلکہ اس وقت مومن صرف ابو بکر تھا، ایماندار صرف ابو بکر تھا. کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں لوگوں کو موضوع من گھڑت روایات کو پیش کر کے جو فضیلت، جو عظمت، جو رفعت اللہ اور رسول نے ابو بکر کو عطا کیا چھین کے کسی اور کو دینا چاہتے ہو؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا ثابت ہوا؟ کون ہے پہلا مسلمان؟ دونوں حدیثیں اس بات کے پہ نص کی حیثیت رکھتی ہے کہ سب سے پہلا مومن کون ہے؟ سارے کہو سب سے پہلا مومن کون ہے؟ اور چلو چھوڑو آگے چلتا ہوں. تمہیں کیا لگے رسول اللہ کی بات سے؟ تمہیں کیا لگے اللہ کی بات سے؟ آؤ تمہارے نزدیک اس کی بات کرتا ہوں جس کو تم معصوم سمجھتے ہو، جسے اپنا پہلا امام تصور کرتے ہو، پہلا امام مانتے ہو اور معصوم بھی مانتے ہو. معصوم کا معنی یہ ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. امام ابن عساکر کے حوالے سے امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر حسن سند کے ساتھ علی کے اس قول کو نقل کیا ہے. لوگوں کو جھوٹی باتیں سناتے ہو، علی کی سچی باتیں کیوں نہیں سناتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے سوال ہوا، آپ سے پوچھا گیا، آپ سے دریافت کیا گیا. لوگوں نے حضرت علی سے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہ، سوال کیا کیا کہ علی جی پہلا مومن کون ہے؟ پہلا مسلمان کون ہے؟ پہلا اسلام لانے والا، نبی کے سامنے زان میں تلمس طے کرنے والا کون ہے پہلا؟ علی تیری عظمت کو سلام رضی اللہ تعالی، تیری ذہانت کو سلام، تیری فطانت کو سلام. تو نے کیا مسئلہ سمجھا دیا ہے دنیا کو؟ ان علی قال اول من اسلم من الرجال ابو بکر. حضرت علی کہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو پہلا مومن کون ہے، پہلا مسلمان کون ہے، پہلا اسلام لانے والا کون ہے؟ فرمایا پھر سن لو،
اول من اسلم من الرجال، مردوں میں سب سے پہلا اسلام لانے والا ابو بکر، عائشہ کا بابا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ کیسے جھٹلاؤ گے؟ کیسے اس حقیقت سے منہ پھیرو گے؟ کیسے اس حقیقت کو پسے پش ڈالو گے؟ اور میں قربان جاؤں، جنہیں محمد کی فوج سے، محمد کے صحابہ سے پیار ہے، وہ کسی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی کر سکتا؟ جاؤ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اٹھاؤ، جاؤ امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، اور دیکھو، پڑھو، سمجھو، سوچو، یہ لوگ کیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والے تھے۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو انہوں نے ترتیب کیسی لگائی، ایسی ترتیب بنائی ہے، اس ترتیب سے اگر صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کو سمجھا اور پڑھا جائے، اللہ کی قسم کسی صحابی کی تنقیص ہو سکتی؟ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں، اس بات پہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بات پہ لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس بات پہ؟ کہ ابو بکر پہلے ایمان لائے ہیں کہ علی پہلے ایمان لائے ہیں؟ کہا اس جھگڑے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اجمعت الامت فی السابقین الی الاسلام، آؤ تمہیں وہ بات بتلاتے ہیں جس پر اس امت کا اجماع ہو چکا ہے، جس پر یہ ساری امت اکٹھی ہو چکی ہے، جس پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، مفکرین، محققین سب اکٹھے ہیں، وہ بات تمہیں بتا دیتے ہیں۔ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ ابن کثیر نے بھی لکھا، ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا۔ کیا لکھا؟ فَأَيَّنُوا مِنَ الرِّجَالِ ابا بکر، کہتے ہیں لوگوں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے۔ وَمِنَ النِّسَاءِ خدیجہ، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ اسلام لائی۔ وَمِنَ الصِّبْيَانِ عَلِيًّا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب لڑائی تو ختم ہو گئی، ایک دوسرے کا موازنہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مومنوں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلا مومن ابو بکر ہے، عورتوں میں سب سے پہلی مومنہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلا مومن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ابن حجر نے لکھا وَمِنَ الْعَبِيدِ بِلَالًا، غلاموں میں سب سے پہلا مومن و مسلمان بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کوئی ابہام نہیں رہا، کوئی ایسی بات نہیں رہی۔ امام حاکم نے بھی لکھا ہے
امام حاکم کہتے ہیں الصحیح عند الجماعت، جماعت سے مراد اہل علم کی جماعت ہے۔ فرمایا اہل علم کی جماعت اس بات پہ متفق ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اول من اسلم من الرجال البالغین، بالغین مردوں میں سے سب سے پہلا مومن و مسلمان ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ابہام رہ گیا ہے؟ امام ابن تیمیہ نے لکھا، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں باتفاق اہل العلم، تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ مردوں میں ابو بکر پہلا مومن ہے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں۔ اب لڑائی والی کوئی بات رہی نہیں، جھگڑے والی کوئی بات رہی نہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے جو پہلا مومن ہے، جو پہلا مسلمان ہے، اس کے ایمان کا آج انکار کیا جا رہا ہے، آج اس کے ایمان کا انکار۔ پھر نبی پاک کی یہ بات، یہ پشین گوئی سامنے رکھو، وَلَانَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت پہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ اپنے پہلے گزر جانے والے مومنوں کے ایمان کے کیڑے نکالیں گے، ان کے ایمان پہ تنقید کریں گے، ان کے ایمان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، جن کے بارے میں کائنات کا امام کہتا ہے میں کہہ کے جا رہا ہوں ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من نبی بکر۔ اور لوگوں، کائنات کے رب کی قسم ہے، شرق و غرب میں، پوری دنیا میں انبیاء اور رسل کے بعد اللہ نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے تو ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذرا سوچ کن کے ایمان کے کیڑے نکالے ہو، آج قوم کو کس فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، قوم کو کون سی تاریخ پڑھانا چاہتے ہو؟ اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس، مسلمانوں کی بنیاد اور مسلمانوں کی اساس، اس کو ہی ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو؟ عمر ابن خطاب نے رسول اللہ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سن کے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ کہا لوگوں سن لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجا بہی۔ کہا کان لگا کے سن لو، ابو بکر وہ مومن ہے، ابو بکر وہ مسلمان ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، ساری کائنات مل کے اس ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ اس کے بارے میں بات نہ اللہ برداشت کرتا ہے، نہ مدینے والا مصطفیٰ برداشت کرتا ہے۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ کون سمجھائے گا، کون پڑھائے گا ان کو؟ ان فتنوں سے کون دور کرے گا؟ علماء کرام، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے یہ ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ قرآن و حدیث کے اس پیغام کو
اس آواز کو، اس صدا کو انشاءاللہ لوگوں تک پہنچا کے چھوڑیں گے اور اسلام کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ مومنوں، مسلمانوں، خدا کے لیے سمجھو، خدا کے لیے دیکھو آج کہاں کھڑے ہیں۔ آج جو پہلا مسلمان ہے اس پہلے مسلمان کو کہتے ہیں یہ اسلام سے پھر گیا تھا، رسول اللہ کے بعد اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ کہاں یاد آئے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں مٹی اٹھائی، سونگنے لگے، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ نبی کے صحابہ کے دشمنوں کو ایسا جواب دیا ہے نا شیخ سعدی نے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں مٹی اٹھائی، اس کو سونگا، خوشبو آ رہی تھی۔ پوچھا کیا بات ہے مٹی تجھ سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے زبان حال سے بول کے کہا سعدی کیا پوچھتا ہے، چند لمحوں کے لیے مجھ پہ گلاب کا پھول پڑا رہا ہے، اس پھول کی نسبت کی وجہ سے مجھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہا ظالموں، گلاب کا پھول چند لمحوں کے لیے مٹی پہ پڑا رہے اور اس سے تو گلاب کی خوشبو آنے لگ جائے، اور جو گلستان محمدی میں 23 سال رہے اور جنہوں نے 23 سال گلستان محمدی میں گزارے، وہ کہتے ہو کہ ان سے ایمان کی خوشبو نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کیا دین کو سمجھ لیا ہے، کیا اسلام کو سمجھ لیا ہے؟ وہ پہلا مسلمان۔ اور میں کہتا ہوں اپنے الفاظ میں، میں یوں کہا کرتا ہوں تم جو جی چاہے کر لو، اللہ کی قسم نبی کی امت میں اسلام لانے میں ابو بکر اول ہے۔ یہ عقائد، یہ نظریات، یہ سوچ، یہ فکر، یہ لگن، یہ طلب اپنے اندر پیدا کرو اور اس فتنے کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر دنیا کو بتا دو صدیق کے غلام جب تک زندہ ہیں صدیق کے ایمان کا پیغام گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں گے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام لانے میں ابو بکر اول ہے، اسلام لانے میں ابو بکر اول ہے، قرآن کا نام مصحف رکھنے میں ابو بکر اول ہے، دین کا پیغام دینے میں ابو بکر اول ہے، اور دین کے لیے سب سے پہلے مار کھانے میں بھی ابو بکر اول ہے، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور رسول پر لوٹانے میں بھی ابو بکر اول ہے۔ اور لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، نبی کے مصلی پر امامت کے فرائض سر انجام دینے میں بھی ابو بکر اول ہے۔ آگے بڑھو، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے میں بھی ابو بکر اول ہے، بیماروں کی بیمار پرسی کرنے میں بھی ابو بکر اول ہے، عبادات میں بھی ابو بکر اول ہے، معاملات میں بھی ابو بکر اول ہے، صداقت میں بھی ابو بکر اول ہے، خلافت میں بھی ابو بکر اول ہے، عتیق کا اعزاز پانے میں بھی ابو بکر اول ہے، صدیق کا لقب پانے میں بھی ابو بکر اول ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ رب کی جنت میں داخل ہونے میں بھی محمد کی امت میں ابو بکر اول ہے۔ کوئی ابو بکر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ امام کائنات ایک دفعہ نا مجھے یاد آ گیا، عمر نے مقابلہ شروع کر دیا رضی اللہ تعالی، اس نے کہا ہر دفعہ ابو بکر ہی پہلا نمبر لے جاتے ہیں، آج ابو بکر کو پہلا نمبر لینے نہیں دینا۔ نبی نے اعلان کیا، نبی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے فاروق بھاگے گھر گئے،
گھر کا مال اکٹھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ صدیق گئے، مال اکٹھا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے۔ عمر بڑے خوش ہیں، آج میں نے ابو بکر کو آگے بڑھنے نہیں دینا۔ کائنات کے امام نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ خوش ہو کے عمر کہتے ہیں آقا گھر میں جو کچھ تھا وہ جمع کر کے اکٹھا کر کے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ عمر بیٹھے، کائنات کے امام نے کہا ابو بکر اٹھو، تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر بولے آقا گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے آیا ہوں۔ کہا گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے آئے؟ اللہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ فاروق پھر کھڑے ہوئے، فاروق نے کھڑے ہو کے پھر عرض کیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے فاروق بولے او لوگو، جس کو پہلا نمبر عرش والا دے دے میں عمر بھی اس سے چھین نہیں سکتا، میں اس سے پہلا نمبر عمر بھی چھین۔ خدا کے لیے سوچو آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہماری سوچ کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو کیا تعلیم دی ہے کہ مومن و مسلمان تیرا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو صحابہ کے کیڑے نکالے گا؟ تو صحابہ کے ایمان پہ شک کرے گا؟ تو صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائے گا؟ نہیں، تیرا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو مسجد میں ہے، تو نماز سے فارغ ہوا ہے، تو کسی نیکی کے کام سے فارغ ہوا ہے، تیرا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جہاں تو اپنے لیے اپنے پروردگار سے مانگے، وہاں پہلے گزر جانے والے مومنوں مسلمانوں کے لیے بھی اپنے رب سے دعا مانگا کر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دعا مانگتے ان کے لیے، ہم اللہ سے ان کے لیے التجائیں کرتے، دعائیں کرتے، اپیلیں کرتے، ریکویسٹ کرتے، ان کے لیے استغفار کرتے، لیکن ہم نے ان کے ایمان کے کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ اس وجہ سے آج نام نہاد مسلمان ذلیل و رسوا ہے، نیست و نابود ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے۔ آئیے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے جن کی نشاندہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے کہ تم نے پہلے گزرے ہوئوں پہ لان تان، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے میں اور آپ میدان عمل میں نکل کر لوگوں کو حقیقت سے آگاہ و آشنا کریں۔ انشاءاللہ اگر اللہ اور رسول کی تعلیمات کو ہم نے اپنا لیا تو اللہ ہمیں دنیا میں عزت دے گا، میرا ایمان ہے آخرت میں جنت بھی دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔